میرٹ سے یاد آیا، ہمارے گھروں کے اندر میرٹ کیا ہے؟ اس بات پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو میرٹ ہے وہی تہس نہس ہو چکا ہے۔ آج کے والدین یہ قطعاً نہیں سوچتے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بیٹیاں بوجھ سمجھی جا رہی ہیں آج کے معاشرے کے اندر۔ بیسیکلی بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں۔ بیٹیاں بوجھ کیوں ہیں، اس چیز کا بہتر جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب عورت ہاتھ اٹھا کر مرد کی پیدائش کی دعائیں مانگتی ہیں، عورت کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، عورت بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جب عورتیں دعاؤں میں بیٹے مانگیں گی اور ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے پھر بیٹی کی کوئی قدر نہیں ہوگی، بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر کا میرٹ صحیح کرنا ہوگا، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر کے حقوق لازمی دیے جائیں، اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا سکون آئے گا اور معاشرے کے اندر انسانیت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جس سے میں نے بذات خود پڑھا اور میری آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ بڑا ہی پرسوز واقعہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت انسان تھے، انتہائی خوبصورت شخص تھے، نوجوان تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ عرب کی عورتیں چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتی، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دروازوں کے کمروں کے پیچھے چھپ چھپ کر آپ کو دیکھتی، آپ اتنے خوبصورت حسین نوجوان تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑی داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ نے اتنا کہا اتنا خوبصورت نوجوان، آپ نے رب کائنات رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے مالک و مولا، اتنا حسین نوجوان اور اتنا خوبصورت نوجوان، اس کو جہنم سے بچا لے مالک۔ اور یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں تھے، یہ الفاظ آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ تو میرے اللہ، میرا مالک و مولا کیوں نہ قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈال دی۔ صبح دحیہ کلبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، دحیہ کلبی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں آپ کون سے احکام لے کر آئے ہیں؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید و رسالت کے بارے میں بتایا، جب اسلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، دحیہ کلبی نے کہا، میں مسلمان ہو جاؤں لیکن ڈرتا ہوں ایک بات سے، ایک بات کا ڈر ہے کہ مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آخر کون سا ایسا گناہ ہے، کیا ایسا کیا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوگی؟ کیسا گناہ کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، اور ہم نے اپنے قبیلے کے اندر کسی بھی بیٹی کو اس کے حقوق نہیں دیے، یہاں تک کہ میں 70 گھروں کی بیٹیوں کو خود دفن کر چکا ہوں۔ ہم نے زندہ گور کیا ہے بیٹیوں کو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سب معاملہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رونے لگے، میرا ایک اور گناہ ہے۔ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتائیے اور کون سا گناہ ہے؟ کہا، میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا اور مجھے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے وقت اپنی بیوی کو یہ پیغام دیا، اگر بیٹی ہوئی تو دفن کر دینا، بیٹا ہوا اس کی خوب خوب تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ جب میں بہت عرصے بعد دوسرے ملک سے واپس آیا
دروازے پر دستک دی، واقعہ سنا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا رہے، زاروں کی تار روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا دوسرے ملک سے واپس آیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے چھوٹی سی گڑیا کی آواز آئی، کون؟ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں اس گھر کے مالکن کی بیٹی ہوں۔ کہا میں اس گھر کی مالکن کا شوہر ہوں۔ دروازہ کھولا، بیٹی ٹانگوں سے لپک گئی اور بابا بابا کہنے لگی، اور کہا میں آپ کی منتظر تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے باہر لے کے جائیے گا، کھلونے لے کے دیجیے گا۔ لیکن روتے جا رہے ہیں، یہ سارا واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ خیر، بیٹی کا باپ سے پیار اور کھلونوں کی امید لگائے بیٹی بیٹھی، حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے آ کے اپنی بیوی سے لڑا کہ میں نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ خیر، لڑنے کے بعد انہوں نے کہا جی اسے تیار کیا جائے، بیٹی کو تیار کیا گیا۔ تیار کرنے کے بعد بیٹی خوش ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، میرے بابا مجھے کھلونے لے کے دیں گے، مجھے اپنی نانی کے گھر لے کے جائیں گے، مجھے سیر کے لیے لے کے جائیں گے۔ بیٹی یہ الفاظ کہہ رہی ہے اور ماں روتے وقت اسے تیار کرتی جا رہی ہے۔ تیار کرنے کے دوران حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیٹی کو اٹھاتے ہیں اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ایک کھلی زمین پر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر زمین کے اندر قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں، گڑھا کھودنا شروع کر دیتے ہیں، کھودتے جاتے ہیں۔ بیٹی دور سے بیٹھی دیکھ رہی ہے اور بھاگی بھاگی جاتی ہے، گلے میں باریک سا دوپٹہ ہوتا ہے اور حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ وہ بیٹی جاتے ہوئے پسینہ صاف کرتی ہے اور اپنے والد کے ماتھے سے ریت صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا آؤ چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، اتنی دھوپ میں کام نہ کرو، کیوں کام کر رہے ہو اتنی دھوپ میں، آؤ چھاؤں میں بیٹھو۔ لیکن وہ گڑھا کھودتا جاتا ہے، کھودتا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گڑھا کھود دیا جاتا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور اس بیٹی کو اٹھا کر اس گھڑے میں، اس قبر میں اتار دیتے ہیں۔ اور اس وقت بیٹی زاروں کی تار روتے ہوئے کہتی ہے بابا نہیں مانگتی کھلونے، نہ چھوڑ کے آنا نانی کے گھر، نہ کہیں سیر کے لیے لے کے جانا، بابا اگر میں پسند نہیں ہوں، اگر میں اچھی نہیں لگتی تو آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے معاف کر دو، ایسا نہ کرو۔ لیکن حضرت داہیہ کلبی اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ میں مٹی پھینکتا جاتا ہوں، پھینکتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ سر رہ جاتا ہے۔ سر رہ گیا تو اس وقت بیٹی نے بڑی آسیں لگائی، بڑی آہ و پکار کی کہ نہیں کھلونے لیتی، نہیں جاتی نانی کے گھر، نہیں مانگتی کچھ، شکل پسند نہیں ہے تو سامنے نہیں آتی، لیکن ایسا نہ کرو۔ لیکن جب سر رہ گیا، بیٹی نے فرمایا اے میرے مالک، اپنے اللہ سے کہا اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا، بیٹیوں کو عزت دے گا، اے مالک بیٹیوں کو عزتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے داہیہ پھر سنا یہ واقعہ، پورا واقعہ پھر سنایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے دوبارہ سناؤ۔ کم و بیش 3 بار یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، داہیہ کلبی زاروں کی تار رونے لگ جاتے ہیں اور یہ عالم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ یہ واقعہ پہلے کا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیں کہ اللہ نے انہیں معاف کیا۔ اس پر آپ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیوں نے، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کے فرائض ادا کیے، وہ بروز محشر میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا
جیسے شہادت کی 2 انگلی اور ساتھ والی انگلی، دونوں انگلیاں کھڑی کر کے کہا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح بروز محشر میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کی بیٹی جو ہے وہ خیر و عافیت سے رہے اور اس درندگی اور سے محفوظ رہے،